علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل تبلیغ پیش کر رہا ہوں۔ تبلیغ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت تو قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں اور بربادی کی وجہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر والوں کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں۔ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں۔ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ یہ لاڈلا بیٹا کیا کہہ رہا؟ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہیں ہم نہ ملوث ہو جائے۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنے صفائی اور تبرئی کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں حاکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح یہ بھی نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں۔ حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کی بھی مأمور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ ببی تفاوت راہ از کجا از تاک با کجا۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں جو اپنے لڑکے سے اس لیے ناخوش ہیں کہ وہ عادی ہے، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی صحیح نہیں کرتا ہے، یا دکان کا کام تند سے نہیں کرتا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ اس سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو، جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے، انہی امور کی وجہ سے ہے۔ غور تو کیجیے، اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کا پرتو ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنا بہت ضروری، ایک طرح سے فرض سمجھ لیجیے کہ ایک دوسرے کو بتانا ہے، گھر والے سے لے کر باہر والوں تک۔ حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہمارے گھر کے بچے اگر کوئی کام نہیں کر رہے، ڈیوٹی نہیں کر رہے، آمدنی نہیں کر رہے، صحیح سے تو بہت اس پہ ڈانٹ ڈپٹ بہت کچھ، مگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اس پر ٹوکتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ نمازیں قضا کر رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور غلط کام کر رہے تو اس پر دھیان نہیں، اور ایسا نہیں کرنے سے اس کے پاداش میں ہم لوگوں کے لیے سزا ہے۔ کہا گیا ہے نا، ٹوکنے کے جہاں تک مسئلہ ہے کہ ایمان کا 3 درجہ ہے۔ ظلم کرتے دیکھو تو بزور طاقت روک دو، اور وہ بھی نہیں ہو سکے تو زبان سے بول دو، اور وہ بھی نہیں ہو سکے تو دل سے نفرت کرو۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ چھوڑیے اس کا معاملہ، وہ سمجھے گا، اس کا معاملہ ارے اللہ تو سمجھ ہی لے گا آخر میں، مگر آپ کو جب حکم دیا گیا ہے تو اس میں آپ سوچیے کیا بات ہے۔ آپ اگر نہیں سوچ رہے، اگر مظلوم اور ظالموں کو روک نہیں رہے تو مظلوم پر ظلم کر رہے۔ اسی طرح سے ہر معاملات میں جہاں پر وہ معاملہ خلفشار کا ہو، جہاں پر غلط ہو، جہاں پر خرد برد کا معاملہ ہو، جہاں پر اور بھی کوئی معاملہ ہو، تو اس کو آپ دیکھیں، ضرور بڑھ کر روکیں، اور نہیں تو انتشار پھیلے گا۔ انتشار کی وجہ کر جو ہے نا پورا جو ہے نا معاشرے خرابی آ جائے گی، یہ ہے معاملہ۔ اس لیے ضروری ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔